تو یاد رکھنا علم اللہ نے، ہمارے اسلاف اور اکابر نے اس علم کا بھی دفاع کیا، قرآن کی مفہوم اور معنی کا بھی دفاع کیا، قرآن کی تفسیر کا بھی دفاع کیا۔ یہ دین ہم تک یہاں ایسے نہیں پہنچا۔ دارالعلوم دیوبند جب ہندوستان میں بنا تو حالات کیا تھے؟ انگریز کتنے زور پر تھا ہندوستان میں، اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے اپنے مدرسے کا جو منشور لکھا اس میں ایک شرط یہ بھی لکھی کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ادارے سے فارغ ہونے والے، کوئی بات نہیں جو ہو گیا، وہ حضرت نے لکھا میرے ادارے سے فاضل ہونے والا ہر نوجوان ایسا عالم ہو کہ انگریز کے مضبوط قلعے کے اندر دراڑے ڈالے۔ اور اس وقت کے علماء میں ہر عالم اس قابل تھا، ہر عالم اس قابل تھا کہ وہ اپنا اپنا مدرسہ کھڑا کر سکے، اتنے متسلط علماء تھے، اپنا اپنا ادارہ کھڑا کر سکے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ جو چل رہا تھا اس کو چلایا، اس کا دفاع کیا، پہرے داری کی، رجال کار پیدا کیے، افراد کھڑے کیے اور ان کا پیچھے دفاع کیا، ان کو مضبوط کیا۔ یہ دین تب آج یہاں ہمارے پاس پہنچا۔ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں، جہاں ہماری ادارے ہیں وہ ہماری عزت ہے، ہمارا مرتبہ شرف اور مقام ہے، وہ چاہے یہاں ہو، دائیں بائیں ہو یا کہیں اور ہو، لیکن یاد رکھنا اللہ نے جو منبر پر جس چیز کا تذکرہ اور بیان ہمارے ذمے لگایا تھا وہ چیز یاد رکھنا، وہ ایمانی غیرت اور جذبہ، اس کا دفاع ضروری ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے، اس کی پہرے داری ضروری ہے، اس کے پیچھے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھنا جب قوم اس حیا اور عفت کو بھول جاتی ہے، پھر قوم کو گرانے والے میدان کے اندر آ جاتے ہیں، طرح طرح سے ناکام کرتے ہیں، طرح طرح سے قوم کے جذبات کو خراب کرتے ہیں، طرح طرح سے لوگوں کے ایمان کو لوٹتے ہیں، طرح طرح سے دین کے اوپر حملے کرتے ہیں۔ کوئی دیوانہ کھڑا ہوتا ہے، وہ اس کو کس عورتوں کا پردہ اور برقع اچھا نہیں لگتا ہے، کوئی سکالر کھڑا ہوتا ہے اس کو عالم کی داڑھی اور پگڑی اچھی نہیں لگتی ہے، کوئی دماغ خراب کھڑا ہوتا ہے اس کو مسجد اور مدرسے کی چار دیواری اچھی نہیں لگتی ہے۔ اللہ کی قسم اللہ نے دین کو اسی چیز کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ نے دین کو اسی چیز کے ساتھ خاص رکھا ہے، دین انہی چیزوں کے ساتھ باقی ہے، عالم اسی چیز کے ساتھ باقی ہے۔ خدا کی قسم اللہ نے اسی چیز میں شرف و عظمت رکھی ہے، اسی چیز میں بقا رکھی ہے، دین اسی وقت تک باقی ہے جب تک دین کو اس کی اپنی عادات حدود شمار کے اوپر رکھا جائے گا۔ جب دین کو اپنی مرضی کے دائروں میں گھماؤ گے، جب دین کو اپنی چاہت کے زاویوں کے اندر لانے کی کوشش کرو گے، پھر اس وقت وہ دین دین نہیں رہ جائے گا، میری اور آپ کی مرضی بن جائے گی، اس وقت وہ دین دین نہیں رہ جائے گا، میرے اور آپ کا منشور بن جائے گا۔ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کے واسطے لباس دیا ہے، ہمیں اخلاقیات دیے ہیں، ہمیں اقدار دیے ہیں۔ وہی نبی جو رحمت للعالمین ہے، جو ہنس مسکرا کے بات کرتا ہے، وہی ایک وقت آتا ہے کہ وہی پیغمبر تلوار بھی اٹھاتا ہے، وہی نبی جس کے ہاتھ کے اندر مسواک ہے اور دیر تک اپنے دانتوں پہ استعمال کرتے ہیں، وہی نبی میدان کے اندر بھی نظر آتا ہے، وہی نبی جس نبی نے دین کا کلمہ اور عظمت کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کیا، وہی نبی جب اپنے شہر میں واپس آتا ہے تو ان کی محبوب بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں جو تھی ان کا انتقال ہو چکا، صرف انتقال نہیں، صحابہ تدفین کر کے مٹی ڈال رہے تھے کہ میرا نبی جنگ سے واپس آ رہا ہے۔ آج وہی دین ہے، اسی دین کی عظمت کا مسئلہ ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کسی جدت کے اندر مت پڑنا، کسی دیوانگی کے اندر مت پڑنا۔ صحابہ ہمارے سروں کا تاج ہے، امت کے بزرگ ہماری عظمت ہے، ہم ان کے قدموں کی خواب بھی نہیں ہے، دین ان سے ہمیں ملا ہے، عظمت غیرت ان سے ہمیں ملی ہے، اس دین کی عظمت اس کو ہم نے اسی طرح سے زندہ رکھنا ہے۔ ایک آدمی عید والے دن کے اندر جناب علی عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ کے اندر اشراق کی نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ عید والے دن اشراق کی نماز پڑھنا سنت کے خلاف ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی ہے۔ جب ایک آدمی نماز پڑھنے لگ گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے اس کو روکا، کہا کیا کرنے لگے ہو؟ کہا میں عید کی نماز پڑھتا ہے، میں نے اشراق کی نماز پڑھنی ہے۔ کہا میرے نبی نے نہیں پڑھی ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا میں اس لیے پڑھتا ہوں مجھے اللہ سے ثواب کی امید ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تجھے ثواب کی امید ہے، مجھے اللہ سے عذاب کا یقین ہے، جو کام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے تم کس طرح سے کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کسی بات پر تھوڑی نوک چوک ہوگی تو میں ہوگی۔ عمر کہتے ہیں میں ناراض ہو گیا۔ حضرت عمر آگے جا رہے تھے، صدیق اکبر پیچھے آوازیں دے رہے تھے عمر بات تو سنو، عمر بات تو سنو۔ وہ دونوں ساتھی ہیں۔ حضرت عمر غصے میں گھر چلے گئے، گھر جا کے دروازہ بند کر لیا۔ صدیق اکبر سیدھا واپس آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آگے، کہا کس لیے
پریشان نظر آتے ہو. ابھی بیٹھے ہی تھے, حضرت عمر کو بھی خیال آیا کہ مجھے صدیق اکبر کی بات سننی چاہیے تھی. آپ بھی واپس آئے حضرت عمر کے پاس, حضرت صدیق اکبر کے پاس. ایک طرف صدیق اکبر تشریف فرماتے, دوسری طرف حضرت عمر بیٹھ کے. حضرت عمر نے خود ہی شروع کر دیا, حضرت یہ معاملہ ہوا, مجھے صدیق اکبر بلاتے رہے, میں نے ان کی بات نہیں سنی. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا, آپ غصے کے اندر آگے. صدیق اکبر بولنے لگے, کہا یا رسول اللہ عمر کا معاملہ نہیں ہے, معاملہ مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھ سے ہی تھوڑا سنا ہو گیا. حضرت عمر کا غصہ بجا تھا, لیکن حضور پاک غصے میں آگے اور حضرت عمر کو فرمایا, یا عمر کیا تم میرے صاحب کو نہیں جانتے ہو, اس کے اوپر تمہیں غصہ کس بات پا گیا؟ اگر تم راضی نہیں ہوتے ہو میں بھی راضی نہیں ہوں. خدا کی قسم وہ دونوں صحابی عظمت کے مینار جن کا اللہ نے مقام مرتبہ اتنا رکھا ہے, وہ بڑا مگر تھوڑے سارے ہو جائے تو میرے محمد برداشت نہیں کرتے ہیں کہ عمر صدیق کے ساتھ ناراضگی کرے. میرے نبی کو غصہ آتا ہے. آج دنیا کی سکالریت اور یہ جہالت, اگر صحابہ بزرگان قرآن سنت شریعت پر زبان اٹھتی ہوگی تو اللہ کی قسم رب کو کتنی غیرت آتی ہوگی, رب کو کتنا حیا آتا ہوگا. وہی قرآن جو میں نے آپ نے سن لیا, اسی قرآن کو اللہ نے صحابہ کی عظمت سے بنا ہے. ہمارے بزرگوں اکابر نے لکھا ہے جنت میں قرآن پڑھنے کی اجازت ہوگی. یہ قرآن تو وہ ہے جس کو جنتی جنت میں پڑھیں گے, اور قرآن صحابہ کی عظمت سے بنا ہے. گویا کہ صحابہ کے تذکرے تو جنت کے اندر بھی ہوں گے. مفسرین نے لکھا قرآن بسم اللہ سے شروع ہوا, والناس پہ ختم ہوا. بسم اللہ کی با کو لے لو, والناس ناس کی سین لے لو, با اور سین کو ملاؤ, مجموعہ بنتا ہے بس. بس بمانا یکفی. مفسرین کہتے ہیں یعنی قرآن کافی ہے. دنیا کا کفر سامنے آ جائے, قرآن کا نور کافی ہے, لیکن تب کافی ہے جب کسی پاک واسطے سے کسی نیک استاد سے ملا ہو. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا اللہ، شان صحابہ, زندہ باد، شان صحابہ. زندہ باد.